حدیث قدسی ہے جو عام طور پر اس صورت کی تفسیر میں حوالہ اس کا دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو اذ قال العبد الحمد للہ حمیدنی ربی، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے رب نے میری حمد کی. تو اس حدیث میں جو پہلی آیت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. بسم اللہ نہیں، الحمدللہ ہے. تو وہاں سے بھی ایک باریک سی دلیل مل گئی کہ شاید قوی دلیل یہی ہے کہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. اچھا چلیں الحمدللہ پہ آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تعریف کے لیے لفظ ہے مدح. مدح اردو میں مدح کرنا، مدح. اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کی ہے؟ تعریف کی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے. اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی، کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تعریف ضرور کر دیتے ہیں، بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدیک، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا. تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا. یہ شکر کے الفاظ ہے نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے، لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے؟ تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے. ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں. اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے؟ بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کیا؟ اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.